اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کا مطلب بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں بلکہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس افراتفری والی جماعت کو بے زور بازو روکے۔ عدلیہ کے احترام کا دعویٰ کرنے والی جماعت لاہور ہائی کورٹ کا احتجاج نہ کرنے کا حکم مانے۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا پی ٹی آئی کا مسئلہ اپنے بانی کی رہائی نہیں بلکہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ اس سے پہلے چین کے صدر کے دورہ اور شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر بھی ان کا احتجاج محض اتفاق نہیں تھا۔ حکومت کو مشورہ دوں گا، ایک سوراخ سے کتنی بار ڈسے جائیں گے؟ کہ ایک ہی سوراخ سے کتنی بار ڈسا جانا ہے؟ مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی تماشا طرفہ لگتا ہے اور اس کے بعد اتنی زیادہ آگ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد اتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اتنے ہی شہر بند ہو جاتے ہیں، تو اس تماشے کو ذرا فرملی رک جائے گا گھنٹے کی بات۔ رہائی کا مسئلہ نہیں ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی اور وجہ بھی ہوگی، ان کا مسئلہ اس ملک میں عدم استحکام ہے۔ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں 18ویں یوتھ پارلیمنٹ سے خطاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی اور پرتشدد کارروائیوں کو ترک کر کے آگے بڑھنا ہی واحد راستہ ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر کہتے ہیں 24 نومبر کی احتجاجی دہشت گردی کو روکا جائے اور ملک کی ترقی ان فسادیوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ریاست سے اپیل ہے ان احتجاج کرنے والوں سے تاجروں کی مال و جان کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر نے کہا ملکی معیشت درست سمت کی طرف گامزن ہے جو اس فسادی ٹولے کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ احتجاج کر کے دارالخلافہ کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ ریاستی اداروں سے سخت ایکشن کا مطالبہ ہے۔ احتجاج کے باعث تاجروں کے مال و جان کو خطرہ ہے۔ ملک کی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ درست سمت کی طرف گامزن ہیں۔ شاید یہی چیز ان فسادیوں کو ہضم نہیں ہو رہی، شاید اسی وجہ سے یہ بخلاہٹ کا شکار ہیں، گھبرا گئے ہیں۔ ان کو یہ گمان ہوا ہے کہ اگر ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے، اگر عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا اور اگر عوام جو ہیں جو سخت اقدامات کے نتیجے میں عوام پر جو سختیاں ہوئیں وہ سختیاں ختم ہو گئیں تو عوام تو دوبارہ مسلم لیگ نون، اس کے اتحادی اور موجودہ حکومت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ دیگر تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک اگر پٹری پر چڑھ گیا ہے تو اس سے ڈی ریل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک جماعت ملک کو دوبارہ دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ یہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ پنجاب آرٹس کونسل اور دی آرٹ اینڈ کلچرل فورم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے تعاون کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی سیکرٹری اطلاع شازیہ رضوان کا کہنا تھا کہ آرٹ اور کلچر کے پروگراموں میں نوجوانوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں۔ پنجاب آرٹس کونسل اور دی آرٹ اینڈ کلچرل فورم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے تعاون کریں گے۔ پارلیمانی سیکرٹری اطلاع شازیہ رضوان کا کہنا تھا کہ آرٹ اور کلچر کے پروگراموں میں نوجوانوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ پارلیمانی سیکرٹری اطلاع شازیہ رضوان کا کہنا تھا کہ آرٹ اور کلچر کے پروگراموں میں نوجوانوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے تعاون کریں گے۔ اور پنجاب آرٹس کونسل اور دی آرٹ اینڈ کلچرل فورم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر یہ دستخط ہوئے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری اطلاع شازیہ رضوان کا کہنا تھا کہ آرٹ اور کلچر کے پروگراموں میں نوجوانوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کونسل آف آرٹس اور دی آرٹ اینڈ کلچر فورم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات شازیہ رضوان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پکار اور دی آرٹ اینڈ کلچر فورم کے چیئرمین راؤ دلشاد علی نے دستخط کیے۔ مفاہمت کی یادداشت کے تحت دونوں ادارے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے آپس میں تعاون کریں گے۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات شازیہ رضوان نے کہا کہ آرٹ اور کلچر کے پروگراموں میں
نوجوانوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. نوجوانوں اور خواتین فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے گا. آگے مستقبل میں بھی ایسے سلسلے جو ہے جاری رہیں گے. آرٹ کو فروغ دینے کے لیے حکومت سرگرم ہے اور آرٹسٹوں کی بھی سرپرستی کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ. لاہور ہائی کورٹ میں انسداد اسموک کیس کی سماعت بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے اسکولوں کو ٹرانسپورٹ دی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہر 3 ماہ بعد گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے کی ہدایت کر دی ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر انسداد اسموک کیس کی سماعت کی. دوران سماعت سرکاری محکموں نے رپورٹس پیش کی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسکولوں کے بچے اسکولز کو فراہم کی گئی ٹرانسپورٹ پر اسکول آئے. جو اسکول انتظامیہ احکامات نہیں مانے گی اسے سیل کر دیا جائے. سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام بچے اسکول بسوں میں اسکول آئیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹرانسپورٹ حکام گاڑیوں کی فٹنس سے متعلق 15 دن میں پالیسی بنا کر پیش کریں. محکمہ ٹرانسپورٹ ہر 3 ماہ بعد گاڑیوں کا معائنہ کر. عدالت نے 3 سالہ بچی امل سکھیرا کو گاڑیوں کی فٹنس چیک موبائل یونٹس کا افتتاح کرنے کی ہدایت کر. عدالت نے مزید رپورٹس طلب کرتے ہوئے کارروائی آئندہ منگل تک ملتوی کر دی. لاہور میں اسموک کے حوالے سے صورتحال میں قدرے بہتری آ گئی ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 292 ریکارڈ کیا گیا ہے. صورتحال بہتر ہونے پر تفریحی مقامات بھی کھول دیے گئے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. یہ بات بہت زیادہ خوشی کی تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر سموک کے حوالے سے گزشتہ ایام کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ حالات ہی غنیمت محسوس ہوتے ہیں کہ بہرحال شہر میں سموک میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف آلودگی میں لاہور کے قریب ترین حریف نئی دہلی کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، جہاں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 533 تک جا پہنچا ہے. لاہور میں جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 416 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کینٹ کے علاقے کا AQI 511 رہا. صورتحال بہتر ہونے پر شہر کے تفریحی مقامات کو بھی کھول دیا گیا ہے، جس پر شہری خوش نظر آتے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں. سہیل کیسر، لاہور نیوز. ہوا کا رخ تبدیل ہوا تو باغوں کے شہر کی زہریلی فضا کم ہونے لگی. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی، شہر کی تفریح گاہوں کی رونقیں بحال ہو گئی. چڑیا گھر کو بھی SOPs کے ساتھ عوام کے لیے کھول دیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. فضائی آلودگی میں کمی کے بعد ضلع انتظامیہ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی. تعلیمی اداروں کے بعد تفریح گاہوں کو بھی کھول دیا گیا. سفاری پارک، چلو پارک اور چڑیا گھر کی رونقیں بحال ہو گئیں. 8 نومبر کو بند ہونے والے تفریحی مقامات کو کھول دیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر کرن سلیم کا کہنا ہے چڑیا گھر میں بچوں کو اسموک سے بچانے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. چڑیا گھر صبح 9 بجے سے شام تک کھلا رہے گا. جو بہت چھوٹے بچے ہیں یا جو بہت ایجڈ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے خصوصی طور پہ ہدایات جو ہے ان کے لیے جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنی طبیعت اور اس کے مطابق کوئی ایکسٹرا ایکسرسائزز نہ کریں، یا جو ان کو لنگز یا ہارٹ ڈیزیزز ہیں وہ اپنی جو ہے صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر خیال کریں. لاہور زو کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے لے کر اذان مغرب تک ہیں، تو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی زو کی کلوزنگ ہو جاتی ہے. لاہور کی تفریح گاہیں دوبارہ کھلنے سے خاص طور پر بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. تاہم ماحولیاتی آلودگی اور اسموک کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہے. کیمرامین بابر کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. UMT کا ایک اور اعزاز یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کو ٹائمز ہائر ایجوکیشن انٹر ڈسپلنری ریسرچ سائنس رینکنگ میں پہلے نمبر پر قرار دیا گیا ہے. صدر UMT کی اعزاز حاصل کرنے پوری UMT فیملی کو مبارکباد. ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ UMT نے بین الاقوامی سطح پر 250-201 پوزیشن حاصل کی ہے. یہ THE کی بین الضابطہ سائنس ریسرچ رینکنگ کا پہلا ایڈیشن ہے. یہ درجہ بندی بین الضابطہ ریسرچ سائنس میں یونیورسٹیوں کی کامیابیوں کا جائزہ لیتی ہے. UMT نے 30 پاکستانی یونیورسٹیوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے. یہ کامیابی UMT انتظامیہ، سٹاف اور طلبہ طالبات کی لگن کا ثبوت ہے. مستقبل میں UMT دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار ہوگی. ریٹائرڈ ججز کو الیکشن اپیلوں پر سماعت سے روکنے کے لیے متفرق درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی. عدالت نے فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور ہائی کورٹ میں ریٹائرڈ ججز کو الیکشن اپیلوں پر سماعت سے روکنے کے لیے متفرق درخواست. جسٹس عابد عزیز شیخ نے سلیمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. متفرق درخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ NA 128 لاہور سے اون چودھری کے مقابلے میں الیکشن لڑا. حکومت نے انتخابی عذرداری پر من پسند فیصلے کرانے کے لیے ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن ٹریبیونلز میں لگا دیا ہے. درخواست گزار نے نقطہ اٹھایا کہ ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبیونل مقرر کرنے کا اقدام غیر
غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن ٹریبیونلز لگانے کا حکومتی اقدام معطل کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ توشہ خانہ میں نااہلی اور بانی کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس، الیکشن کمیشن کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھا دیا۔ کہا عدالت اس کیس کو سننے کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ توشہ خانہ میں نااہلی اور بانی پی ٹی آئی کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل الیکشن کمیشن نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پہلے ہی سماعت کے لیے مقرر ہے، لاہور ہائی کورٹ کیس کو سننے کا اختیار نہیں رکھتی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ آپ ایک اہم کیس میں دلائل دے رہے ہیں، آپ کو مکمل طور پر آرگنائزڈ ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو عدالتی فیصلوں کی کاپی بنا کر تمام ججز کو دینی چاہیے تھی۔ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست واپس لینے کی درخواست دی جو مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق مزید دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی کارروائی ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ بشرا بی بی کے بیان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، بیرسٹر سید علی ظفر کہتے ہیں بشرا بی بی کے بیان پر بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں جواب دیں گے۔ کہا مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے، بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اس سے راضی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر نے لاہور ہائی کورٹ میں لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ بیرسٹر سید علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام بڑے کیسز ختم ہو چکے ہیں، اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کچھ دن کی بات ہے۔ جو مین کیسز تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، جو بڑے بڑے کیس بنائے گئے تھے سو کالڈ بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے کیسز رہ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اب صرف کچھ دن کی بات ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا بشرا بی بی کے بیان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے جو بیان کیا اس کے پیچھے کیا ہے یا وہ ان کو ہی ڈیٹیلز پتہ ہیں۔ ابھی تک تو کوئی پارٹی میں کوئی مشاورت بھی نہیں ہوا، میں خیال یہ پارٹی کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے سچ۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، گزشتہ احتجاج میں لیڈرشپ نے جو غلطیاں کی اس بار نہیں ہوں گی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہوئی۔ تھانہ شادمان، نظر آتش اور عسکری ٹاور حملہ سمیت 9 مئی کے 6 مقدمات عدالت نے میاں محمود الرشید کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہوئی۔ ایڈمن جج منظر علی گل نے میاں محمود الرشید کے خلاف کیسز کی سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے میاں محمود الرشید کی تمام ضمانتوں کو خارج کرنے کی استدعا کی۔ میاں محمود الرشید کے وکلاء نے ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی۔ میاں محمود الرشید نے جیل سے ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ میاں محمود الرشید نے تھانہ شادمان، نظر آتش اور عسکری ٹاور حملہ سمیت 9 مئی کے 6 مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کر رکھی تھی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بلوغت کے حوالے سے سیمینار ہوا۔ لڑکیوں میں بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل مسائل بارے شرکاء نے مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بچیوں میں بلوغت کے قدرتی عمل اور اس سے جڑے مسائل سے آگاہی کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جیئیں اعتماد کے ساتھ اور ایک لڑکی کے لیے رہنما اصول کے عنوان سے خصوصی سیمینار منعقد ہوا۔ مہمانان گرامی اور شرکاء کے ساتھ ساتھ دارالشفقت، کاشانہ اور ایس او ایس ولیج کے 100 سے زائد بچیوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر حسن زاہد نے بتایا کہ بلوغت کا عمل فطری ہے، خصوصاً بچیوں کو اس بارے آگاہی ضروری ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے ان مسائل کی رہنمائی کے لیے پیاری بیٹی پورٹل بھی بنایا گیا ہے۔ آج ہمارے لیے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم نے ایک باقاعدہ ویب سائٹ کا اور ایک پورٹل کا ہم نے لانچ کیا ہے، جس پہ یہ ینگ گرلز جو کہ آرفنیجز کی ہیں، جو کہ ابھی اس ایج پیریڈ میں ہوتی ہیں جب وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ ایسی ایج سے گزر رہی ہوتی ہیں جہاں بہت سائیکولوجیکل، فزیکل اور سوشل پریشرز آتے ہیں، تو اس میں کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ طالبات نے سیمینار کو انتہائی مفید اور معلوماتی قرار دیا۔ بیسیکلی ہم نے اس سیمینار کا انعقاد اسی لیے کیا ہے کیونکہ جب ایک بچی اپنی ایڈلٹہڈ میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے لیے اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ بھئی اس کے اندر جو باڈی چینجنگز آ رہی ہے، کیونکہ جب اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اندر چینجنگز آتی ہے، وہ جب 10 ایئرس سے اوپر جاتی ہے، 15 ایئرس میں پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس بارے میں سارا نالج ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے لیے بہترین فیصلے کر سکے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت، صحت اور اس سے جڑے دیگر معاملات کے حوالے سے ایسے سیمینار کی اشد ضرورت ہے۔
لاہور میں دوسرے پنجابی انٹرنیشنل فیسٹیول کی رعنائیاں قابل دید ہیں۔ کینیڈا، انڈیا اور دیگر ممالک سے سکھ کمیونٹی کی شرکت۔ گورنر پنجاب نے فیسٹیول کے آخری روز خصوصی شرکت کی۔ لاہور میں دوسری انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس کے آخری روز بھی رونقیں عروج پر رہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بطور خاص شرکت، دیگر ممالک سے آنے والے شرکاء خصوصاً فنکاروں کی پذیرائی کی۔ کہا، آپ سب ہمارے لیے قابل قدر ہیں، گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ بیرونی ممالک تو آئے ہوئے ساڑھے دوست، ساڑھے مہمان، ساڑھے قابل احترام شخصیات، کیڑیاں، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، مختلف ملکوں تو انڈیا، آسٹریلیا، پاکستان تشریف لے کے آئے۔ میں انہوں نے شکریہ ادا کرنا، انہیں ویلکم کرنا۔ معروف گلوکار و لوک فنکار عارف لوہار کی پرفارمنس یادگار رہی۔ پنجابی گیتوں پر بھنگڑے نے فیسٹیول کو دلکش بنا دیا۔ فیسٹیول میں آئے شرکاء نے پاکستانی ثقافت اور مہمان نوازی کے گن گائے۔ بہت ودیا لگا جی، پاکستان آن کے بہت پیار دیتا، تم جوندے واسطے رہو۔ بعد ازاں گورنر پنجاب نے داتا دربار پر بھی حاضری دی، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ تخلیقی مہارت کے خوبصورت اظہار کی سجی محفل۔ لاہور کے شاکر علی میوزیم میں خواتین کے حیرت انگیز فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ شاکر علی میوزیم میں آرٹ کی 3 روزہ خوبصورت نمائش کا افتتاح۔ نمائش کا اہتمام آرٹس اینڈ کلچر فورم اور پنجاب آرٹس کونسل نے مل کر کیا۔ نمائش میں 25 سے زائد فنکاروں کے 50 سے زیادہ دیدہ زیب فن پارے آویزہ کیے گئے۔ آرٹ کی نمائش میں ملکی اور غیر ملکی فنکاروں نے نمائش میں بھرپور حصہ لیا۔ نوجوان فنکاروں نے کہا، اس طرح کی نمائشوں کے ذریعے ہمیں اپنے سکلز کو دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا ایکسپیرینس رہا اور بڑا اچھا کام ہے، کافی عرصے کے بعد بہت اچھا ایگزیبیشن دیکھنے کو ملا ہے اور اس طرح کے ایگزیبیشن ہونے چاہیے۔ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اگر یہ کہنا بہت مناسب ہوگا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ 3000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، وہ اسی ریجن میں ہی ہے۔ سو یہاں سے اس مٹی سے تو آرٹسٹ نکلتے ہیں۔ نمائش کے آرگنائزرز راؤ دلشاد، روبی عمران اور سلمہ خالد نے کہا کہ نمائش کا مقصد نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اظہار سے مایوسیوں کو دور کریں۔ پروگرام بہت اچھا رہا، اراؤنڈ کوئی 25 کے قریب لوگ جنہوں نے اپنا کام ڈسپلے